واقع معراج اسلام کی تاریخ کا وہ بے مثال اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک ہی رات میں ایسے روحانی و جسمانی سفر سے نوازا جس کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے اور نہ مستقبل میں۔ یہ واقعہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایمان، یقین، اطاعت اور قرب الہی کا وہ عظیم درس ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ معراج وہ رات ہے جس میں زمین نے آسمان سے بات کی، مخلوق خالق کے قریب ترین مقام تک پہنچی اور امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ جو ہر دکھ میں آپ کی ساتھی تھیں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو طالب جو مکہ کے ظالم ماحول میں آپ کی ڈھال بنے رہے وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ اسی سال کو تاریخ میں عامہ الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ میں ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ گلیوں میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا، پتھر مارے جاتے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، اور طائف میں تو آپ کو اس قدر لہولہان کیا گیا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ مگر اس سب کے باوجود آپ کی زبان پر بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ ایسے ہی غم و ابتلا کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے، عزت عطا کرنے اور امت کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرنے کے لیے معراج کا عظیم الشان واقعہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، اور معراج اسی رحمت کی بلند ترین مثال ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کی رات پیش آیا۔ نبی کریم مسجد حرام میں امہان کے گھر آرام فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرن تشریف لائے۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکال کر ابن زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ روحانی تیاری تھی اس عظیم سفر کے لیے جس میں انسانی عقل کی تمام حدیں پیچھے رہ جانے والی تھیں۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری پیش کی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، جہاں نظر جاتی قدم وہیں پڑتا۔ نبی کریم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرن ہمراہ تھے۔ اس طرح اسرا کا سفر شروع ہوا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ راستے میں مختلف مقامات پر توقف ہوا جو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی علامت تھے، جیسے مدینہ منورہ جہاں بعد میں ہجرت ہونی تھی، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت ملی، اور بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ تمام انبیاء کرام جمع تھے، ادم سے لے کر عیسیٰ تک۔ نبی کریم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ اب تمام انبیاء کے امام اور خاتم النبیین ہیں،